اور پی ٹی ایم کے حوالے سے بلوچستان میں قلعہ سیف اللہ میں جو ارمان لونی کا علاقہ ہے، وہاں پر ایک جسے کہتے ہیں کہ تھرڈ ڈیتھ اینیورسری تھی، وہاں پر گئے تھے۔ وہاں ایک گیدرنگ بھی ہوئی اور وہاں سے واپسی پہ آتے ہوئے ان کی گاڑی پر فائرنگ کی گئی اور ان کو اریسٹ کیا گیا۔ فائرنگ کے نتیجے میں نور باچا جو ان کے کوآرڈینیٹر تھے گاڑی میں، وہ زخمی ہوئے۔ کیوں بلوچستان کے اندر ہو یا کہیں اور ہو، مطلب جہاں پہ فریڈم آف سپیچ ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے یا فریڈم آف موومنٹ ہے، کیسے روکا جا سکتا ہے کہ ایک کوئی بھی قانون کا رکھوالا جس کو کہا جاتا ہے وہ قانون ہاتھ میں لیتا ہے اور ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک پرامن آنے والے لوگوں کو، رستے سے گزرتے ہوئے لوگوں کے اوپر فائرنگ کھولتا ہے۔ افسوس ہے کہ ہم کسی بھی ایک چیز سے یقین کریں کہ کوئی سبق نہیں سیکھتے، بلکہ اس سے بڑا کوئی کارنامہ سر انجام دیتے ہیں۔ پہلے ہم نے ایک آدمی ہے بھائی، ایک علاقے سے، چھوٹے سے علاقے سے، وزیرستان کے، اس سے تعلق ہے، آپ کو اتنا ڈر اور خوف کیوں ہے؟ مطلب نہ تو اس کے پاس کوئی اربوں کربوں روپے ہیں، سادہ طبیعت سا آدمی ہے، نہ اور کوئی ایسی کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو اتنا وہ ڈر اور خوف ہے۔ اور کہہ کیا رہا ہے؟ کیا کوئی منظور پشتین کے ہاتھ میں آج تک کسی نے کوئی گن وغیرہ دیکھی ہوئی ہو کہ یار اس نے اٹھائی ہوئی اور وہ کہتا ہے کہ یار میں ٹی ٹی پی کی طرح یا باقی جو لوگ ہیں جو لڑ رہے ہیں حکومت پاکستان کے خلاف، اس طرح کی کوئی چیز کی ہے؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی یہ پروف کر سکتا ہے کہ منظور پشتین کے ہاتھ میں کبھی کسی نے سنگل ٹائم بھی کوئی ویپن دیکھا ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ پھر ڈرنے کی وجہ کیا ہے؟ اور مطلب پھر آپ اس کو گرفتار کرتے ہیں، آپ اس کو رکھتے ہیں، پھر آپ کو اس کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ جب آپ چھوڑتے ہیں اس کو اور وہ اپنا کام، ایک پولیٹیکل موومنٹ ہے، اس کا ایک تحریک وہ چلا رہے ہیں، یہ ان کا حق ہے، پھر آپ اس سے ان کو کیسے روک سکتے ہیں؟ مجھے نہیں سمجھ آتی۔ بہت ساری باتیں بھی ہوئی کہ جی فلاں ان کے ساتھ مذاکرات کرے گا تو فلاں کرے گا، ڈمکا کرے گا۔ کس کا پریشر ہے اتنا زیادہ کہ یار ایک سنگل منظور پشتین؟ اب تو جو داوڑ صاحب تھے، محسن داوڑ صاحب، وہ بھی الگ ہو گئے، اپنی پارٹی بنا لی۔ علی وزیر صاحب بیچارے کراچی جیل میں دوسرا سال ان کو چل رہا ہے، وہ وہاں پر ہے۔ ایک منظور پشتین ہے اور جو عوام ان کے ساتھ کڑی ہے، تو پھر آپ کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر کچھ ایسا ہے جس کی وجہ سے آپ اس ایک میں کہوں گا ایک عام آدمی کہوں گا نا، اس سے آپ کو اتنا ڈر اور خوف ہے۔ لوگ اس کو چاہتے ہیں، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، یہ ان کا کمال ہے۔ ان میں کوئی ایسی چیز ہوگی، عوام کو کوئی ایسی چیز نظر آتی ہوگی جو آپ میں نہیں ہے، یا یقین یا جو ٹرسٹ وہ لوگ اس کے اوپر کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے کوئی وجہ تو ہوگی۔ آپ کے اوپر کیوں نہیں کرتے؟ آپ کے پاس سب کچھ ہے، آپ کے پاس بہت بڑی طاقت ہے، آپ کہتے ہیں ریاست پاکستان یہ تو ریاست پاکستان ہو، تو سب کچھ ہے آپ کے پاس، ہر چیز ہے، پیسہ ہے، طاقت ہے، کچھ بھی آپ کر لیتے ہیں اور کرتے بھی ہیں۔ لیکن اس آدمی کے پاس تو اس قسم کی کوئی چیز مجھے ابھی تک نظر نہیں آئی، لیکن اس کے باوجود ڈر ہے۔ جو میرے خیال میں وہ ڈیمانڈز کر رہا ہے، وہ بھی کوئی ماورائے جسے کہتے ہیں آئین نہیں ہے، ناٹ اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن۔ کانسٹیٹیوشن میں جو لکھا ہوا ہے اسی کے اوپر وہ بات کرتا ہے اور وہی وہ چیزیں چاہتا ہے۔ اگر وہ بات کرتا ہے تو آپ ڈرتے کیوں ہیں؟ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی، کریں، آپ پاکستان آپ کا ملک ہے، آپ یہاں کے سٹیزن ہیں، یہ آپ کا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، آپ اپنا موومنٹ چلانا چاہتے ہیں اپنے رائٹس کو لینے کے لیے، بالکل آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ کبھی ان کو جیلوں میں ڈالتے ہیں، ان کے لوگوں کو آپ پکڑتے ہیں۔ اس سے پہلے خڑکمر میں آج سے 4 سال پہلے آپ نے ان کے اوپر فائرنگ کی، 10-15 لوگوں کو آپ نے مارا، اس پہ بھی آپ کو تسلی نہیں ہوئی۔ وقتاً فوقتاً اس طرح کی خبریں آتی ہے کہ ان کے لوگوں کو گولیاں ماری جاتی ہے۔ کون مارتا ہے؟ کیا مطلب کوئی ہندوستان سے کوئی آتا ہے؟ کیا اسرائیل سے کوئی آتا ہے؟ کیا امریکہ سے کوئی آتا ہے؟ کیا آسٹریلیا کینیڈا سے کوئی آتا ہے؟ کہاں سے آتا ہے؟ یہیں کے لوگ ہوں گے جو ان کو گولیاں مارتے ہیں، مار دیتے ہیں، بس ٹھیک ہے جی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اصل مجھے یقین کریں کہ میری کوئی طبیعت بھی کچھ سیٹ نہیں ہے، لیکن مجھے یہ خبر پڑھ کے بلیو می کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ حالانکہ میں منظور پشتین صاحب کو کیا دے سکتا ہوں اور منظور پشتین صاحب مجھے کیا دے سکتے ہیں،
اس قسم کا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن جو چیز مجھے اٹریکٹ کرتی ہیں، میں کوئی مطلب میں جرنلسٹ ہوں، جرنلسٹ ہی رہوں گا، نہ میں نے کوئی پولیٹیکل لیڈر بننا اور نہ مجھے اس کا کوئی شوق ہے اور نہ مجھے اس طرف جانا ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی رائٹ پہ اس نے ایک سٹینڈ لیا ہوا ہے اور جینون لیا ہوا ہے، تو یقین کریں اس کا آپ کا دل، آپ مجبور ہوتے ہیں کہ آپ اس کو اس کی آواز بنے، آپ اس کی آواز اٹھائیں۔ حالانکہ بہت دنیا اٹھاتی ہے، اگر ایک فخر یوسف زئی نہیں بھی کرے گا تو کوئی اس کو فرق نہیں پڑتا، بٹ دا تھنگ از میرا مقصد یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ یار یہ ان چیزوں سے ہم نکلتے کیوں نہیں ہیں؟ اتنے بڑے بڑے انسیڈنٹ ہوئے ہمارے اس ملک میں، اس سے بڑا انسیڈنٹ کیا ہوگا کہ ہمارا جو پاکستان ہے وہ دو ٹکڑے ہوا، بنگلہ دیش بن گیا 1971 میں۔ بلوچستان میں انسرجنسی دن بدن بڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے، پرانے فاٹا میں انسرجنسی بڑھ رہی ہے، کیوں؟ کچھ تو ہے اس کے پیچھے یار، مطلب صرف اس سے جان خلاصی نہیں ہوتی کہ ہم یہ کہہ دیں کہ جی ہندوستان کا پیسہ آتا ہے تو وہاں سے چل رہا ہے کام۔ یہ والی بات تو مطلب اب ہضم نہیں ہوتی، شاید پہلے ہوتی تھی، آج سے 10 15 20 سال پہلے شاید یہ بات ہر کوئی یقین بھی کرتا ہوگا، لیکن 2022 میں بلیو می 90+% جو لوگوں کی ہے وہ یقین نہیں کرتے ان باتوں کا۔ میں آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بول رہا اور نہ میں ان چکروں میں کبھی پڑا ہوں کہ یار، لیکن یقین کریں کہ اب میں نے کالج کے اسٹوڈنٹس، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس، بزنس کمیونٹی کے لوگ اور عام لوگ جن کو اس سے کوئی غرض و غائب نہیں ہے کہ مطلب وہ کہیں کہ یار لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی ان کو تو کوئی وہ کر رہا ہوتا ہے، کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، تو اس لیے یہ اپنے رائٹس کی بات کرتے ہیں، کیونکہ اگر آپ رائٹس کی بات کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یار اس کو کوئی ورغلا آ رہا ہے۔ کوئی کہتے ہیں افغانستان والے ان کو کچھ کر رہے ہیں، اب تو وہاں پہ بھی نہیں ہے، اشرف غنی صاحب نہیں ہے، وہ ابوظہبی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہندوستان جی ورغلا رہا ہے ان کو کہ یار آپ جو ہے وہ مطلب یہ والی بات کرو، اور یہ والی بات کرنا کہ اسٹیٹ کے خلاف بات، اسٹیٹ کے خلاف بات کون سی ہوتی ہے؟ ہمارا ایک کانسٹیٹیوشن موجود ہے 1973، اس میں ہمارے رائٹس کے حوالے سے لکھا ہوا ہے، کنفرم ہے، اس میں کچھ مطلب کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جب یہ ساری چیزیں ہیں اس کے اندر رہ کر اگر کوئی بندہ سوال اٹھاتا ہے، کون سا جرم کرتا ہے، کون سا گناہ کرتا ہے وہ کہ یار اس نے یہ سوال اٹھا لیا؟ ہر ہمارے فوج کے ادارے کے لوگ جو ہیں وہ خواہ کے کہتے ہیں جی ہمیں تو اس نے ایسا کر دیا، ہمیں تو اس نے ویسا کر دیا۔ سر آپ اپنی عزت بھی خود بناتے ہیں اور یقین کریں اپنی بےزتی بھی خود کرتے ہیں۔ اگر میں کہتا ہوں کہ یار اگر کوئی بھی بندہ یا کوئی بھی ادارہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یار پرائم منسٹر عمران خان ہے، پرائم منسٹر میاں نواز شریف ہے، پرائم منسٹر جو یوسف رضا گیلانی ہے یا ایکس وائی زیڈ کوئی اور ہے، ہمیں اپنا کام کرنا ہے جو ہمارا کام ہے، نہ تو پولیٹیکل انٹرفیئرنس کرنی ہے، نہ پولیٹیکل انجینئرنگ کرنی ہے، اور نہ اس طرح کے لوگوں کو ہم نے یہ